مسجد रहमतुल आलमीन की वीडियो हमने बनाई और 80 लाख से जायद लोगों ने उसको देखा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि हम किस तरीके से फ्री राशन ले सकते हैं, हम किस तरीके से फ्री मेडिकल की फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, हम किस तरीके से फ्री फाइनेंशियली पैसों की इमदाद ले सकते हैं, हम किस तरीके से अपने बच्चों की शादी के लिए यहाँ से कपड़े ले सकते हैं, हम किस तरीके से अपने बच्चों की शादी के लिए फ्री मैरिज हॉल ले सकते हैं, फ्री का खाना ले सकते हैं शादी के लिए। तो आप लोगों के सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मस्जिद रहमतुल आलमीन के सरबराह से रब्ता किया और जाके उनसे मुकम्मल तफसीलात पूछी। आप लोग भी देखें और अगर आप लोग डिजर्विंग हैं तो आप लोग भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शफीक जाफरी ऑफिशियल। हम इस वक्त मस्जिद रहमतुल आलमीन के सरबराह डॉक्टर उबैदुर्रहमान बशीर साहब के पास उनके ऑफ़िस में मौजूद हैं। आप लोगों के बेतहाशा क्वेश्चंस आए लास्ट वीडियो में, तो हमने कहा कि हम सर के पास जाके इनका कीमती वक्त लेके थोड़ा सा आप लोगों के सब क्वेश्चंस का आंसर कर लेते हैं। मस्जिद में जो हमारा ये राशन का प्रोग्राम होता है बेवा और यतीम बच्चों के लिए स्पेशली, तो ये पूछना चाह रहे थे लोग कि क्या रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जो असल इलाके हैं जी जी या उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं, जैसे जहलम, टेक्सला, रवात, गुजर खान, यहाँ से मरी का इलाका, इन सब इलाकों से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक सर। हमारे प्लान में ये चीज़ शामिल है कि हम वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इदारा कार को वसी करें, लेकिन जितनी दरख्वास्तें हमें पिछले 3 माह में 11,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें हमें मौसूल हुई हैं, उनमें से जो हमारी एक छानबीन का तरीका है उसके मुताबिक 7,000 अफराद मुस्तहिक हैं और उनमें से 4,000 अफराद को इमदाद मिली है किसी न किसी शक्ल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का जो शहर है, इससे बाहर से बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लेकिन चूँकि मस्जिद ने एक शफाफ निज़ाम कायम किया, एक मिसाल बन रही है, तो उसमें जो शख्स मस्जिद के दरवाज़े पे आ जाता है, हमें फिर उससे ये गज़ नहीं होती वो कहाँ से आया है। उसको हमारी टीम ख़ुद मिलती है, मिलने के बाद उसका सारे मामलात का जायज़ा लेते हैं और अपनी 2 तरीक़ों से हम उसको इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और उसके बाद उसको इमदाद का ये निज़ाम शुरू हो जाता है। मुस्लिम्स के अलावा कुछ नॉन मुस्लिम्स कम्युनिटी भी है, तो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, स्पेशली क्रिश्चियंस भाइयों के क्या नॉन मुस्लिम्स के लिए भी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ मुस्लिम्स के लिए? अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से जब हम रहमतन लिल आलमीन लफ्ज़ कहते हैं तो तमाम जहानों के लिए रहमत। बेशक बेशक। और हमारे इस्लामाबाद से इर्द गिर्द नहीं है, ख़ुद इस्लामाबाद शहर के अंदर एक बड़ी तादाद में ईसाई बस्तियां हैं। जी जी। उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पे आती है, इलाज करवाती है, डॉक्टर से अपना दवाइयाँ हासिल करती है, माशाअल्लाह। हमारे साथ दस्तरखान पे बैठते हैं, खाना खाते हैं। उनमें से जो मुस्तहिक ख़ानदान आए हैं उनको हमने राशन भी दिए हैं। हम बिला इस्तिस्ना ये काम कर रहे हैं। माशाअल्लाह। और वैसे भी कुरान करीम में ये आयत ईसाइयों के लिए, ईसाई भाइयों के लिए कि हमें ये पैगाम दिया गया है कि वो लोग जो बाकी दीन है उनमें से जो सबसे करीब होंगे मुसलमानों के, या उनमें उनके लिए नरमी पाई जाएगी, वो यही हैं जो ईसाई कहलाते हैं। इसलिए अभी कल भी 5 मेरे ख्याल में ईसाई फैमिली से जिनको राशन मिला है माशाअल्लाह। और हमने देखना होता है कि एक शख्स तकलीफ़ में हमारे पास आया है, एक अल्लाह के घर में चल के आया है, उसकी तकलीफ़ को दूर किया जाए। देखें, भूख का कोई मज़हब नहीं है और तकलीफ़ का कोई मसलक नहीं होता, और इंसान का जो कहत आता है उसका कोई भी रंग आप नहीं दे सकते। वो तकलीफ़ है। तकलीफ़ों को ख़त्म कर दें और इनको भी अपने नज़दीक कर दें, ताकि ये हमारे हज़रत ईसा के मानने वाले, हम भी उनके मानने वाले हैं। ये प्यारे मिलेंगे तो इनको फिर हज़रत ईसा के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का भी इस तरह पता लगेगा और इंशाअल्लाह इस पर ईमान लाएंगे। जो मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, जो रियल मुस्तहिक फैमिलीज़ हैं, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर मेडिकल पर्पसेस या शादी के लिए? उनके बच्चों का अगर प्रॉब्लम है या राशन के लिए, क्या प्रोसेस होता है उसका? आपने तीसरा सवाल अगरचे ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अच्छा। और वो जवाब एक सवाल की शक्ल में होगा कि जाके मस्जिद वालों से पूछिए कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में आपने अपनी मस्जिदों को मसलक में तकसीम किया है। जाके उन उलमा को, उनके मुक्तदियों को जाके पूछें कि आप इतने शदीद मसलक की बुनियाद पर क्यों तकसीम हुए कि आप लोग उम्मत से कट के एक नया जजीरा बना के बैठ गए। तीसरा सवाल बहुत ज़रूरी है, हमें पूछना होगा कि जो बेवाएँ, जो यतीम बच्चे, जो माजूर, जो मफलूज लोग मस्जिदों के सामने से गुजर जाते हैं, या जिनकी मदद आप सिर्फ मसलक की बुनियाद पे करते हैं, बाकियों की नहीं करते, क्या ये रबी रहमत की तालीमात यही हैं? तीसरा सवाल बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि तीसरा सवाल हमारे बहुत से मजहबी मामलात को अदा करने के बावजूद भी लोगों को जहन्नमी बना रहा है।
اس لیے کہ مسلکی محبت اور فرقہ واریت اور تعصب یہ وہ دیمک ہے جو ہمارے جسم کو چاٹ گئی ہے. امت کو اس نے بیمار کیا ہے, امت کو اس نے مفلوج کر دیا ہے. یہ جو مغلوب ہیں, جو رسوا ہو رہے ہیں, کس وجہ سے ہیں؟ کہ اگر ایک مسلک کا مارا جا رہا ہے, دوسرا خاموش ہے, پھر پہلے کو مار پڑتی ہے, دوسرا خاموش ہے, تو یہی سلسلہ چلے جا رہا ہے. اس لیے تیسرا سوال آپ کو ہر جگہ کرنا چاہیے, بلکہ تیسرے کو پہلا بنا کر کرنا چاہیے. اور اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ جتنے بھی جن لوگوں کی مدد ہوئی ہے ان کے فارم سامنے پڑھیں, یہ پڑھیں, ان میں سے کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کو کال کر کے پوچھیں جی آپ کو کس نے مسلک پوچھا. ہاں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح بتا دیتے ہیں, ان کی اصلاح کر دیتے ہیں, نماز کی تلقین کر دیتے ہیں, صحیح عقیدہ بتا دیتے ہیں, لیکن کسی کو مسلک کی تعلیم دینے کا مقصد کیا؟ اگر سب بیمار ہیں اور چیخ رہے ہوں تو ہمیں بیمار ہو کے چیخنا نہیں چاہیے. کوئی مستحق بیوہ یا یتیم بچے ہوں شادی کے لیے, میڈیکل فیسلٹیز کے لیے یا راشن کے لیے اپلائی وہ کیسے کریں؟ رحمتاً للعالمین, اس مسجد کے دروازے پر, اس کے دفتر کے اندر صبح و شام اللہ کی مخلوق آ رہی ہے. یہاں پر کلینک ہے, فارمیسی ہے, ٹیلی میڈیسن سینٹر ہے, دسترخوان ہے, راشن سٹور ہے, گارمنٹ سٹور ہے, اسکول بینک ہے, گوشت سٹور ہے, اسکول یونیفارم بینک ہے, گوشت سٹور ہے, میرج ہال ہے, قرآن اکیڈمی ہے, آرام گاہ ہے, لیگل ایڈ کونسل ہے, فیملی کونسل ہے, مزدور مدرسہ ہے, ایمبولینس سروس ہے, کنٹینر ہے. یہ سب چیزیں, اس کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں. جو بھی اس مسجد کے دروازے تک آئے گا, آ کے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے, ہماری ٹیم اس کو ہال دکھا دے گی. اگر اس کو یہ جگہ پسند آتی ہے, ہماری ٹیم اس کو اوکے کرتی ہے, وہ دن خالی ہے, وہ ایک فارم فل کرے اور اسی وقت اس کو بتا دیا جائے گا کہ یہ بکنگ آپ کے لیے ہو چکی ہے. مسجد کے دروازے پہ داخل ہو, کسی ٹیلی فون کی, ریفرنس کی, کسی حوالے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر بیٹھے ہیں, چیک اپ کروا لیں, وہ دوائی حاصل کر لے کلینک سے. اگر اس کو مالی مدد چاہیے, ایک فارم ملے گا. عام طور پہ ہم جمعرات کو دن 2 سے 4 بجے تک خود ساری ٹیم بیٹھ کے فل کرتی ہے. وہ جمعرات کو آئے, ہمیں ایک دفعہ مل لے, ایک دفعہ ہم دیکھ لیں واقعی مستحق ہے, ہم مطمئن ہو جائیں. اس کے بعد اس کو دوبارہ کوئی فارم جمع کروانے کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ اس وقت جو فزیکلی جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان میں سے 40% غیر مستحق بھی آ رہے ہیں. ہمارا فوکس زیادہ تکلیف دہ کیسز پہ ہے, جس میں ٹانگیں کٹی ہیں, بازو کٹے ہیں, مفلوج ہیں, کینسر بھرا جسم ہے, باپ فوت ہو گیا, 6 بیٹیاں بیٹھی ہیں, 3 4 گھر ایک گھر میں لوگ معذور ہیں. تو یہ ساری کے سارے اس کے لیے ایک ڈسپلن قائم کیا گیا ہے, اور وہ اس ڈسپلن میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں, کوئی دھکا نہیں ہے. آئیں, آ کے اچھی طریقے سے بیٹھیں, ہم ان کی بات سنیں گے. جلد بازی والی کوئی چیز نہیں, انہی کا مال ہے, انہی کا حق ہے, جو ہم اچھے طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق پلٹا رہے ہیں. ڈونیٹ کرنا چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, تو سر اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ مسجد رحمت للعالمین کا ایک اکاؤنٹ ہے, لوگ اس میں آن لائن ٹرانسفر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک سر. اور اس کے بعد مسجد رحمت للعالمین کے جو ٹیلی فون نمبرز ہیں اس پہ واٹس ایپ کی اطلاع کر دیتے ہیں کہ فلاں چیز زکوٰۃ ہے, فلاں قربانی کے لیے ہے, فلاں بیوہ کے لیے, یتیم کے لیے ہے. انہی واٹس ایپ نمبر سے ان کو اطلاع چلی جاتی ہے, رسید چلی جاتی ہے جوابی طور پر. اور جب ان کا مال خرچ کر دیا جاتا ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی یہ چیز اس میں خرچ کر دی گئی. جو لوکل لوگ ہیں وہ یہاں پہ اپنی چیزیں پہنچا دیتے ہیں, مسجد آفس میں آتے ہیں, کیش باقی چیزیں سارا دن جمع کرواتے رہتے ہیں. تو یہ ایک سادہ سا نظام ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, ایک خاص بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں کسی کو خود کال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنا ہے, نہیں. بلکہ اللہ کے تکلیف میں جو مبتلا لوگ ہیں یہاں پہ آتے ہیں, ہم ابھی ان کی تکلیف سن رہے ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ذریعے ان کی تکلیف کے مداوع کا اہتمام کر دیتا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مسجد رحمت للعالمین سے خود آ کے ملتے ہیں, خود بھیج رہے ہیں, خود شامل ہو رہے ہیں, ہم ان کو نہیں جانتے. اور یہ پاکستانی ہیں, اور یہ ایک ایسا پاکستان ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, محبت ہی محبت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو مسجد رحمت للعالمین ہے, یہ پاکستان نہیں پوری دنیا کی مساجد کے لیے اس وقت ایک ماڈل بنی ہے. اور یہ رب کی ہم گناہ گاروں کے اوپر ایک مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی ہے. قربانی قریب ہے, تو قربانی سے ریلیٹڈ ہماری مسجد کے کیا اہتمام ہو رہے ہیں؟ رواج نہیں, اسلامی سماج اپنائیے. ہم رواجوں میں چل رہے ہیں, اور اس میں ایک ظالمانہ رواج بڑی عید پہ یہ ہے کہ عید کے دن مستحق افراد, ان کا خاندان بکھرتا ہے, ماں ایک گلی میں جا کے گوشت اکٹھا کر رہی ہے, بیٹے بیٹیاں ایک گلی میں. وہ عید منانے کی بجائے وہ دھوپ میں سڑتے ہیں, اور ان کو لوگ دیتے کیا ہیں, ایک بوٹی شاپر میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی ہڈی والی. اور اس کے بعد اس گرمی میں 3-4 گھنٹے کے اندر وہ گوشت خراب ہو چکا ہوتا ہے. یہ کیسی عید ہے, یہ کیسا سماج ہے, اور یہ کیسا رواج ہے؟ یہ اسلامی امت کے طرز عمل نہیں. مسجد رحمت للعالمین نے 3 سال پہلے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہی خرچ کرو, اسی طرح خرچ کرو جیسے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے پسند کرتے ہو.
عید کے دن 3 دن، بڑی عید کے 3 دن مسجد رحمت للعالمین کے سامنے 3 سال سے دسترخوان لگ رہا ہے. اس میں ڈائننگ سجایا جاتا ہے، 8 قسم کی ڈشیں بنتی ہیں، قورمے بنتے ہیں، بریانیاں بنتی ہیں، قیمے بنتے ہیں، آپ کو بھوک لگ جائے گی. اور الحمدللہ وہ چیزیں ہم سجاتے ہیں، لوگوں کو بٹھاتے ہیں، مستحق افراد، یتیم، معذور، ڈرائیور، دائیں بائیں کے کام کرنے والے، ہوٹلوں پہ کام کرنے والے جتنے بھی آتے ہیں، بیٹھ کے کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. انشاءاللہ اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم 40,000 سے زیادہ افراد کی ضیافت کریں گے، کیونکہ پچھلے سال یہ تعداد 30,000 کو کراس کر چکی تھی. ماشاءاللہ سر، آپ کے انیشیٹو کی وجہ سے یہ کافی رجحان پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. اسپیشلی بھاول نگر سے بھی ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا تھا، اور آپ کے علم میں بھی ہوگا وہاں پہ بھی اس طرح کی ایک مسجد اور ایک کمیونٹی سینٹر بنایا جا رہا ہے. تو ان کے لیے کیا میسیج دیں گے آپ؟ آپ نے خوشخبری لوگوں سے شیئر کی ہے، میں آپ سے مزید یہ شیئر کر دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق کم از کم 25 مزید بڑی مساجد اس طرح کے اقدامات کا سوچ رہی ہیں، اچھا، ماشاء اللہ، ہمت کر رہی ہیں، اور درجنوں نہیں سینکڑوں ایسی مساجد ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کی سوچ رہے ہیں. تبدیلی آئی ہے، اور انشاءاللہ یہ بہت جلد ایک واضح طور پہ اثرات نظر آئیں گے. میں اپنے بھاول نگر والے بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مساجد جتنی بھی پاکستان میں بڑی بڑی مساجد ہیں وہ خیر کے مراکز ہیں، عظیم کام کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، لیکن جب ادارے غافل ہیں، جب حکومتیں غافل ہیں، ان کی ترجیحات عوامی ان کے مفادات نہیں ہیں، اور یہ ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صرف نام بدل بدل کے واردات ہی ہو رہی ہے، تو یقین رکھیے کہ مسجد سب سے بڑی حکومت ہے، اور مسجد کے مسلح پہ کھڑے ہونے والا سب سے بڑا حکمران ہے. اللہ تعالیٰ نے جو مسلح پہ کھڑے ہونے والے عالم دین کو حکمرانی دی ہے، وہ دلوں کا حکمران بنایا ہے، جبکہ عام حکمران جغرافیوں کے اور چھوٹے چھوٹے شہروں کے حکمران ہوتے ہیں. ہماری ایک ایک آواز کئی خاندانوں کے لیے نسلوں کو بدل دیتی ہے. ایک ایک جملہ، ایک ایک خطبہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلتا ہے، کہاں سے کہاں اپنا رنگ دکھاتا جاتا ہے. اس لیے علماء کرام کو، مساجد کمیٹیوں کو ایک ریاست مدینہ بنانے کے لیے انصار مدینہ کی شکل میں کھڑا ہو جانا چاہیے، اور رحمت للعالمین کی امت بن کر اپنی اذیت پہ مبتلا، سب سے زیادہ اذیت پہ مبتلا ارد گرد کی بیوہ، یتیم، معذور، مجبور، کم آمدن افراد کو سمیٹ لینا چاہیے. مساجد ہمت کریں گی تو یقین مانیے کہ ہمارے پاس اتنا زیادہ سامان آ رہا ہوتا ہے پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہم اس کو سمیٹ کر بانٹنے میں مسلسل لگے ہیں، لیکن جتنا بانٹتے ہیں اس سے زیادہ یہ لوگ بھجوا دیتے ہیں.